دوستو السلام علیکم۔ یہ ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے کہ موت کے بعد اللہ پاک ہمیں ایک اور زندگی عطا فرمائیں گے۔ جو اللہ پاک کی نافرمانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو اللہ اور اس کے رسول پاک کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے گا وہ اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ دوستو، اس دنیا میں بہت بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں، لیکن 3 ایسے کافر بادشاہ بھی گزرے ہیں جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا۔ ان خدائی کا دعویٰ کرنے والے بادشاہوں میں نمرود، فرعون اور تیسرے نمبر پر شداد شامل ہے۔ دوستو، نمرود اور فرعون نے تو خدائی کا دعویٰ کیا تھا، لیکن شداد نے دنیا ہی میں جنت بنائی تھی۔ جب وقت کے نبی نے شداد کو اللہ کی دعوت دی اور کہا کہ اے شداد، اگر تو نیک اعمال کرے گا تو اللہ اپنی رحمت کے ساتھ تجھے جنت عطا فرمائیں گے۔ شداد نے کہا کہ اے پیغام دینے والے، جنت کیسی ہوگی؟ تو وقت کے پیغمبر نے شداد سے کہا کہ جنت میں ہر خوشی ہوگی، تمام جانور، پھل، اچھے مکانات اور خوبصورت لڑکیاں ہوں گی۔ تو مغرور شداد نے کہا کہ اگر یہ جنت ہے تو میں بھی اس دنیا میں جنت بناؤں گا۔ شداد نے جب اس ظلم کا ارادہ کیا تو اپنے سرداروں میں سے اس کام کے لیے 100 اہم سردار کو منتخب کیا، اور ہر ایک سردار کو 1000 آدمی دیے۔ گویا جنت کی تیاری کے لیے ایک جدید محکمہ بنایا جس کے ملازمین کی تعداد 1,00,000 سے زیادہ تھی۔ کسی افسر کے ذمے سامان پہنچانے کا کام تھا، کسی افسر کے ذمے نقشوں کی تیاری تھی۔ اس طرح اس نے ہر کام کے لیے الگ الگ لوگوں کا انتخاب کیا۔ دنیا کے ہر ملک اور ہر صوبے میں شاہی طور پر احکامات روانہ کیے۔ شداد نے تمام دنیا میں پیغام بھیجا، جس قدر بھی سونا چاندی دستیاب ہے اس کی گنگا جمنی اینٹیں بنوا کر ہمارے پایہ تخت کو روانہ کی جائیں، اور جس قدر بھی سونا چاندی اور ہیرے جواہرات خزانوں میں موجود ہیں ان کو نکلوا لیا جائے، اور حکم پہنچتے ہی تمام کا تمام خزانہ روانہ کر دیا جائے۔ محکمہ تعمیر کو حکم دیا کہ عدن پہاڑ کے نزدیک 40 کوس مربع رقبہ لیا جائے، اور اس مقام پر میری جنت کی بنیاد ڈالی جائے، اور اس کی بنیادیں اس قدر گہری کھودی جائیں کہ وہ بنیادیں پانی کے قریب پہنچ جائیں، اور ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھر دیا جائے۔ جب بنیادیں بھر چکیں اور زمین کے برابر ہو جائیں تب ان بنیادوں پر اس طرح سے چنائی کی جائے کہ 1 اینٹ چاندی کی لگائی جائے اور 1 اینٹ سونے کی لگائی جائے۔ چنانچہ شداد کی خواہش کے مطابق کام شروع ہو گیا۔ سنگ سلیمانی سے دیواروں کی بنیادیں بھر دی گئیں، دیواروں میں سونے چاندی کی اینٹیں لگانی شروع ہو گئیں، اور اس جنت کی دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گزوں سے 500 گز رکھی گئی، اور دیواریں اس قدر خوبصورت اور چمکدار تھیں کہ جب سورج نکلتا تھا تو ان دیواروں کی چمک سے دیواروں پر نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ پھر اس جنت کی 4 دیواری میں 1000 محل تیار کروائے گئے۔ اس جنت کے ہر محل میں 1000 ستون رکھے گئے، اور ہر ستون پر جواہرات اور ہیروں سے مینا کاری کی گئی۔ اس احاطے کے اندر ایک نہر اور تالاب بنائے گئے۔ شداد کی جنت کے اندر ایک بہت بڑی نہر بنوائی گئی، اور اس نہر سے ہر ایک محل کے لیے ایک نہر نکالی گئی تاکہ محلوں میں تمام فوارے ابلتے رہیں اور ہر محل کے حوض کے اندر تازہ پانی موجود رہے۔
نہر اور حوض کے درمیانی حصہ کو یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے بھر دیا گیا، اور ان نہروں کے کناروں پر مصنوعی درخت لگائے گئے جن کی جڑیں سونے کی تھیں، اور ان درختوں کی شاخیں اور پتے زمرد کے اور پھول اور پھل سچے موتیوں کے تھے۔ ان درختوں پر مختلف قسم کے مصنوعی پھل یاقوت اور قسم قسم کے قیمتی جواہرات سے بنا کر لگائے گئے۔ ستونوں اور دیواروں کو مشک، زعفران، عنبر اور گلاب کے ساتھ مخلوط کر کے اور سونے کے پانی کے ساتھ ان دیواروں اور محلوں کی مینہ کاری کرائی گئی، اور خوبصورت اور خوش آواز جانور اور پرندے اس جنت میں چھوڑے گئے، اور اس جنت کے چاروں طرف 1000 سونے اور چاندی کے چبوترے بنوائے تاکہ چوکیدار ان پر بیٹھ کر چوکیداری کریں۔ اور جب شداد کی جنت مکمل ہو چکی تو اللہ تعالیٰ جو یہ سب ماجرا دیکھ رہے تھے مسکرائے کہ کیسے ایک بندہ دنیا میں جنت بنا رہا ہے، حالانکہ میری جنت بے مثال ہے اور اس جیسا کوئی نہیں۔ جب جنت تعمیر ہو گئی تو شداد نے حکم دیا کہ جنت میں قالین اور ریشمی فرش بچھائے جائیں، اور سونے چاندی کے پیالے اور رکابیاں وغیرہ تمام مکانات میں ترتیب سے چن دیے جائیں، اور کسی نہر میں میٹھا پانی، کسی نہر میں شراب، اور کسی میں دودھ اور کسی میں شہد جاری کر دیا جائے، اور کم خواب اور نفیس پردوں کے ساتھ اس جنت کو سجا دیا جائے، اور تمام لوگوں کو جنت میں کام کرنے کا حکم دیا، اور کہا جس کی جو ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھائے۔ اس جنت میں تمام قسم کے پھل اور میوے موجود تھے۔ غرض کہ 1,00,000 سے زائد آدمیوں نے شان و شوکت کے ساتھ اس جنت کی تیاری کی۔ اس جنت میں 1000 خوبصورت عورتیں لائی گئیں۔ شداد کی جنت کی تیاری کے بعد شداد اپنے تمام اراکین سلطنت، وزیر، امراء اور اہم عہدیداروں کو حکم دیا کہ سب لوگ نہایت زیب و زینت اور شان و شوکت کے ساتھ میری جنت میں جا کر رہیں، اور خود بھی اپنی جنت میں ٹھہرنے کی غرض سے اپنی فوج اور سپاہیوں کو ساتھ لے کر انتہائی غرور اور تکبر کے ساتھ اپنی اصلی دارالخلافہ سے نکل گیا۔ اور شداد نے اپنے ساتھ وقت کے پیغمبر اور عالموں کو بھی لیا جو اس کو خدا کی جنت کا یقین دلاتے تھے اور ان کی بے باکی اور بدزبانی کو روکتے تھے۔ راستہ میں شداد ان عالموں سے کہنے لگا، تم اس جنت کی خاطر مجھ کو کہتے تھے کسی دوسرے کے سامنے سر جھکاؤں اور ذلیل ہو جاؤں، اب میری قدرت اور تمہارے خدا سے بے نیازی تم لوگوں کو اچھی طرح معلوم ہو جائے گی۔ چنانچہ اسی شان و شوکت کے ساتھ شداد جنت کے قریب پہنچا۔ جنت والے اس کے استقبال کے لیے باہر نکلے، سونے، چاندی اور جواہرات شداد پر قربان کرنے لگے، اور نذرانے جو قسم قسم کے تھے اس کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ شداد غرور تکبر کے ساتھ اپنی جنت کی طرف چلا جا رہا تھا۔ جب جنت کے دروازے پر پہنچا تو شداد کے پیچھے لاکھوں تماشائی تھے، اور آگے آگے شداد کی سواری چل رہی تھی۔ شادیانے بج رہے تھے، نفیری کی آواز مست کر رہی تھی۔ نفیری اس زمانے میں ایک خاص طرح کا میوزک ہوتا تھا۔ شداد کا چہرہ خوشی کے باعث پھول کی طرح کھل رہا تھا، لیکن اس ساز و سامان، شان و شوکت کے ساتھ جوں ہی شداد نے جنت کے دروازے پر قدم رکھا، اسی وقت آسمان کی طرف سے ایک ایسی کڑک اور سخت اور کلیجوں کو چیر دینے والی آواز آئی کہ تمام ساتھی ہلاک ہو گئے، اور شداد بھی اسی کڑک کی ہیبت ناک آواز سن کر بے ہوش ہو کر اپنے گھوڑے پر سے گر گیا، اور لاکھوں حسرتوں کے ساتھ
ہلاک ہو گیا اور اپنی بنائی ہوئی جنت کے دیکھنے کی کروڑوں تمنائیں دل ہی دل میں لے کر مر گیا۔ اس کی لاکھوں تمناؤں اور کروڑوں حسرتوں کو خاک میں ملا دیا گیا۔ عزرائیل بھی حکم الہی سے اس کی جان قبض کر رہے تھے، لیکن دل میں ملال تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عزرائیل نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ مجھے کسی کی جان نکالتے ہوئے کبھی رحم نہ آیا، البتہ دو شخصوں کی جان نکالتے ہوئے بڑا ہی رحم آیا۔ اگر آپ کا حکم نہ ہوتا تو میں کبھی بھی ان دو لوگوں کی جان نہ نکالتا، ایک تو اس بچہ پر جس کی ماں کشتی کے تختے پر رہ گئی تھی، اور وہ چھوٹا بچہ اپنی ماں سے بچھڑ گیا تھا اور کشتی پر رہ گیا تھا۔ جب اس کی ماں پانی میں ڈوب گئی اور وہ بچہ اکیلا رہ گیا تو تو نے حکم دیا کہ اس بچہ کی ماں کی روح کو قبض کر لے۔ میں نے دل میں سوچا کہ اب اس بچہ کو کون پالے گا؟ دوسرا وہ بادشاہ شداد جس نے بڑی تمناؤں کے ساتھ جنت بنائی، اور جب جنت تیار ہو گئی اس کو دیکھنے کے لیے گیا تو اسی وقت اے اللہ تیرا حکم ہوا کہ شداد کی روح قبض کر لو، تو میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ مجھے اس وقت بھی شداد پر بہت رحم آیا کہ اپنی بنائی ہوئی جنت کو بھی دیکھ نہ پایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے عزرائیل، یہ وہی بچہ تھا جس کی ماں کی تو نے روح قبض کی تھی، جو بڑا ہو کر شداد بنا اور اس نے اپنی جنت بنائی۔ یعنی اے عزرائیل، تو نے دنیا میں دو بار ایک ہی شخص پر رحم کھایا۔ جب ہیبت ناک چیخ کے ساتھ تمام لوگ مارے گئے اور شداد بھی مر گیا تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ شداد کی جنت کو مٹی میں ملا دو۔ لہٰذا فرشتوں نے شداد کی جنت کو مٹی میں ملا دیا اور اس کا نام و نشان تک بھی باقی نہ رہا۔ دوستو، اس دنیا میں اور آخرت میں صرف اللہ کا نام باقی رہے گا۔ والسلام۔